المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارئلہ محمد و آل محمد کا واسطہ ان دونوں صورتوں کا ثواب اور اس ذکر پاک کا ثواب بحق محمد و آل محمد بانی مجلس کے تمام گزشتگان بالخصوص ان کے والد گرامی کی ارواح کو ایصال فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ خداوند عالم سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کے گزشتگان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ خداوند عالم سے دعا ہے خالق کائنات بانی مجلس کے تمام شرعی حوائج پورا فرما، ان کے مال جان کی حفاظت فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ خداوند عالم سے دعا ہے خالق کائنات پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبت زدہ مومنین کی مصیبتوں کو رفع فرما، امراض مومنین کو شفاء عاجلہ کاملہ سریع عطا فرما۔ خداوند عالم سے دعا ہے خالق کائنات اسلام کی نصرت فرمائے، کفر جہانی کو نیست و نابود فرمائے، ہمارے آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی خاتم المرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صلوات۔ یہ آیہ مجیدہ آیہ مباہلہ کہلاتی ہے اور تمام مفسرین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیہ مجیدہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ 60 بزرگان اہل سنت نے اعتراف کیا ہے کہ یہ آیہ مجیدہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ پیغمبر گرامی اسلام کے فتح مکہ کے بعد اسلام کو عروج حاصل ہوا، جزیرۃ العرب کی سرحدوں سے اسلام اور مملکت اسلامیہ
باہر نکل گئی۔ جو قبائل، جو ملک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیغمبر گرامی اسلام نے ان کو دعوت اسلام کے پیغامات بھیجے۔ مملکت روم، شاہ ایران، اور ان میں سے ایک مملکت جو یمن میں نجران کے عیسائی تھے، ان کو بھی پیغمبر اسلام نے اسلام کی دعوت کا پیغام بھیجا۔ نجران مکہ اور مدینہ کے درمیان بستی کا نام نہیں، ہمارے اس منبر پر بیان کیا جاتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کوئی شہر ہے نجران، نہیں، نجران یمن میں شمالی کوہستانی علاقہ ہے، اور صنعاء آج کل کو جو صنعاء ہے اس سے 10 منزل کے فاصلے پر عیسائیوں کی کچھ بستیاں ہیں جنہیں نجران کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں 73 بستیوں کا مجموعہ نجران کہلاتا تھا۔ کم و بیش 40,000 عیسائی ان بستیوں میں ساکن تھے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا معبد اور کلیسا تعمیر کیا ہوا تھا اونٹوں کی کھال سے، بڑا خوبصورت کلیسا تھا، اور اس کو کعبۃ النجران کہا جاتا تھا۔ اس کے نظرات چڑھاووں کے علاوہ اس کلیسا کی سالانہ آمدنی 2 لاکھ دینار تھی، جس سے عیسائی راہبوں اور پیشواؤں کو پرورش دی جاتی تھی۔ بہت بڑا کلیسا تھا۔ نجران میں 3 مہم شخصیات تھیں۔ ایک شہر کا حاکم تھا جس کا نام عاقب تھا، ایک اس معاشرے میں خدمت گزار تھا، اسے سید کہتے تھے، اور ایک اس کلیسے اور معبد کا بڑا اسقف تھا جسے آج کل پوپ کہتے ہیں، اسقف اعظم، اس کا نام تھا ابو حارثہ۔ پیغمبر گرامی اسلام نے یہ جو خط تحریر فرمایا تھا یہ اس اسقف کے نام تحریر فرمایا تھا جو ابو حارثہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تاریخی واقعہ، اس وجہ سے تھوڑا سا آپ بور ہوں گے، لیکن اہل بیت اطہار کی شان ہے، اس سے آپ معزوز بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پیغمبر اسلام نے خط میں تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے نجران کے اسقف اعظم کے نام۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حمد ہے اس خدا کی جو جناب ابراہیم، اسحاق و یعقوب کا معبود ہے۔ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں تم کو بندوں کی عبادت کی ذلت سے خدا کی عبادت کی عزت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء
میں تمہیں بندوں کی عبادت کی ذلت سے خدا کی عبادت کی عزت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں تمہیں بندوں کی حکومت و ولایت سے خدا کی حکومت و ولایت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ پیغمبر گرامی اسلام کا خط ابو حارثہ کو 4 اصحاب پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ذریعے وصول ہوا۔ ابو حارثہ نے خط کا مطالعہ کیا، اس کے وجود پر ایک عجیب سی وحشت طاری ہوئی، وحشت کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے علاقہ کے سرکردہ افراد کو مشاورت کے لیے جمع کیا، کیونکہ معمولی واقعہ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام فتح مکہ کو کر کے پوری دنیا پر اپنی رسالت و نبوت کا اعلان فرما چکے تھے۔ اب چھوٹی سی ریاست کے لیے اتنے بڑے حاکم کا خط وصول ہونے سے ان کے وجود میں لرزہ طاری ہوا۔ اس نے سرکردہ افراد کو بلایا مشاورت کے لیے۔ ایک بہت بڑا سیاست مدار سرجیل ابو حارثہ کو مشورہ دیتا ہے کہ جناب اسقف اعظم، آپ کے سامنے مجھے اظہار خیال کی جرأت نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پیغمبر اسلام کی بشارت خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو دی تھی کہ آخر الزمان میں ابراہیم کا ایک فرزند جناب اسماعیل، ان کی ذریت سے ایک پیغمبر مبعوث ہوگا جو پوری دنیا پر جس کے اسلام اور دین کا چرچا ہوگا۔ وہ کہتا ہے اس سے زیادہ میں اظہار خیال کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سیاسی معاملہ ہوتا، اگر کوئی اجتماعی مسئلہ ہوتا تو میں اظہار خیال کرتا، لیکن رسالت و نبوت کے بارے میں اظہار خیال کرنے کی مجھے جرأت نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ میں ایک دنیا دار آدمی ہوں، میرے لیے مناسب نہیں کہ رسالت و نبوت کے بارے میں اظہار خیال کروں۔ جس وقت ابو حارثہ نے دیکھا کہ جناب یہ سارے میرے مشیر ایک ہی مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ برحق نبی ہے، یہ پیغمبر آخر الزمان ہیں، اب اس کو اپنی ریاست اور حکومت کی تھی، وہ جانتا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان تشریف لائیں گے جو دنیا کو اسلام سے بھر دیں گے، لیکن اس کو اپنی حکومت اور ریاست کی تھی کہ میری حکومت اور ریاست ختم ہو جائے گی۔ اس نے اس مشاورت سے کوئی نتیجہ حاصل نہ کیا، مشاورت کے لیے عوام الناس کی طرف رجوع کیا۔ سب لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ جناب ایک کمیٹی بنائی جائے، اس کمیٹی کو مدینہ بھیجا جائے، پیغمبر اسلام کے حالات کا مطالعہ کریں، اس کے بعد قطعی فیصلہ کیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک روایت کے مطابق 60 رکنی کمیٹی بنی، ایک روایت کے مطابق 14 رکنی کمیٹی بنی۔ اس کا سربراہ نجران کا جو حاکم تھا اور اس کو جو کلیسے کا روحانی پیشوا تھا، ان دونوں کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا۔ کمیٹی مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اسقف اعظم حارثہ ابن علقمہ کا جو بھائی تھا وہ بھی اپنے بھائی کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سواری کا پاؤں پھسلا، ابو حارثہ سواری سے گر کر زمین پر آ گیا۔ یہ جو اس کا بھائی تھا اس کا نام تھا کرز ابن علقمہ۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام کی خلاف جسارت کرتا ہے، توہین آمیز کلمات اپنی زبان پر لے آتا ہے،
ابو حارثہ اس پر لعنت کرتا ہے، کہتا ہے تجھے معلوم نہیں یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے، جس کی ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کرز ابن علقمہ کہتا ہے اگر تجھے یقین ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہے، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ کمیٹی بنا کر مدینہ جانے کا کیا مطلب؟ تو اپنے اسلام کا اظہار کر۔ کہتا ہے اگر میں مسلمان ہو گیا کہ یہ دولت، یہ جاہ و جلال چھن جائے گا۔ جی یہ جو جاہ و جلال ہے، یہ جو دولت ہے، مال ہے، یہ سارا چھن جائے گا۔ اب کرز ابن علقمہ کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ وہی رسول موعود ہیں، یہ خاتم المرسلین ہیں۔ یہ مدینہ پہنچتے ہی اس کا بھائی مسلمان ہو گیا، پیغمبر اسلام پر ایمان لے آیا۔ یہ نجران کے حصائی مدینہ پہنچے، انہوں نے زرق برق ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، ریشمی عبائیں کی ہوئی تھیں، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے لاکٹ پہنے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے ان کی حالت کو دیکھا کہ یہ تو سونے کے زیورات پہنے ہوئے ہیں، حریر و دباج کے انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ بعض اصحاب پیغمبر آگے بڑھے کہ ان کو نماز ادا کرنے سے روکیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان کو اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے دو۔ بس سمجھ آ رہی نا، توجہ ہے نا؟ ان کو عبادت کرنے دو۔ عبادت کرنے کے بعد یہ لوگ پھر پیغمبر اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، پھر حضرت نے ان کی طرف نفرت بھری نگاہ کر کے اپنے چہرے انور کو موڑ لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پیغمبر اسلام ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے، مسجد سے باہر آئے۔ باہر حضرت عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے۔ یہ شکوہ کرتے ہیں یہ عجیب نبی ہے، ہمیں پیغام بھیجا ہے، ہم آئے ہیں، ہم سے نفرت کر رہے ہیں، حتیٰ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے۔ جی ان دونوں بزرگوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن ہم ایک شخص کا پتہ بتلاتے ہیں جو مزاج شناس پیغمبر اسلام ہیں۔ توجہ نہیں دوڑی، جو پیغمبر اسلام کے مزاج شناس ہیں، ہم اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان دونوں نے اس قافلے کو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ نجران کے حصائیوں نے بیان کیا کہ کیا وجہ ہے، پیغمبر اسلام ہم سے بے رخی کر رہے ہیں، ہمیں دعوت دی، پیغام دیا، جناب آپ ہم سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ریشم پہنا ہوا ہے، آپ نے سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئی ہیں، سونے کے لاکٹ پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ سیدھا سادہ لباس پہن کے جائیں گے تو پیغمبر اسلام آپ کو قبول کر لیں گے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ عیسائی تھے، ان کے مذہب میں سونا پہننا، ریشم پہننا جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں ریشمی لباس پہننا مرد کے لیے، سونا پہننا، سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کا لاکٹ پہننا حرام ہے۔ جب عیسائی جن کے مذہب میں جائز تھا سونا پہننا، ریشمی لباس پہننا ان کے مذہب میں جائز تھا، انہوں نے پہنا ہوا تھا، پیغمبر اسلام نے ملاقات کا وقت نہیں دیا، ان سے نفرت کی۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہوں، پریشان ہو گئے ہو جی، اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کا شیعہ کہلواتے ہوں، ریشمی لباس انہوں نے پہنا ہوا ہو،
سونے کی انگوٹھی ہے جی پاندے نہ کئی بندے یار خاموش تسی یہ سب واسطے کہ تسی تے نہیں پہندے سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئی تھیں اگر ہم میں سے کوئی سونا پہنے ہوئے ہو ریشمی لباس پہنے ہوئے ہو جانشین پیمبر گرامی اسلام وقت کے امام ہوں ہم سے ملنا گوارا کریں گے بات کرو نا نہیں گوارا کریں گے تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو شریعت محمدیہ میں حرام ہے تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا سادہ لباس پہنو پیمبر اسلام کی خدمت میں جاؤ حضرت ملاقات کا وقت دیں گے انہوں نے سادہ لباس زیب تن کیا پیمبر اسلام کی خدمت میں مسجد میں آئے حضرت نے ان سے ملاقات کی مذاکرات شروع ہو گئے کچھ مذاکرات کے بعد انہوں نے حضرت سے پوچھا آپ نے ہم کو کس بات پر ہمیں اسلام کی دعوت دی ہے حالانکہ ہم مسلمان ہیں جی حضرت فرماتے عجیب مسلمان ہو تم خنزیر کا گوشت بھی کھاتے ہو جی صلیب کی عبادت بھی کرتے ہو کیسے مسلمان ہو تو پوچھتے ہیں کس پر آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دی حضرت فرماتے ہیں میں نے آپ کو اس خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی جس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس کا پیغمبر اور بھیجا گیا ہوں اور جناب عیسیٰ خدا کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں نجران کے عیسائیوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں ہمیں بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے تھا حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوئے تو ہمیں بتاؤ اگر خدا کے فرزند نہیں ہیں جی خدا کے بندے ہیں خدا کی مخلوق ہیں ہمیں بتاؤ کہ ان کا باپ کون سا تھا جناب پیمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا نظریہ حضرت آدم کے بارے میں کیسا ہے کیا آدم خدا کے بندے اور خدا کی مخلوق نہ تھے کہتے ہاں حضرت آدم خدا کے بندے اور خدا کی مخلوق ہیں تو حضرت پیمبر اسلام فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ جناب آدم کا ماں باپ کون ہے تو جناب آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے ان کی ماں باپ کا بتلاؤ عیسائی لاجواب ہو گئے پیمبر اسلام نے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب حضرت عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک حضرت آدم جیسی ہے جس طرح خداوند عالم نے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اسی طرح جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے مٹی سے پیدا کیا یعنی جناب عیسیٰ کی بغیر باپ کے مٹی سے ولادت اس کی الوہیت کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ جناب عیسیٰ خدا ہیں اب عیسائی لاجواب ہو گئے اوپر سے پیغام آیا جی اوپر سے پیغام آیا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جی خداوند عالم نے عیسائیوں کو مبالغہ کی دعوت دی یہاں سوال ہے کیوں مبالغہ کی دعوت دی گئی جی مبالغہ کی دعوت کیوں دی گئی اس کا راز یہ ہے کہ اگر عیسائی اسی گفت شنید کے بعد وہاں سے نجران پلٹ جاتے جی وہاں جا کر کہتے پیمبر اسلام کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا تھا پیمبر اسلام کی باتیں ہمیں قبول نہیں تھیں
پیغمبر اسلام نے کوئی برہان اور دلیل کے ذریعے ہمیں قائل ہی نہیں کیا جی، اپنے فتح کے جشن مناتے ہوئے چلے جاتے۔ خداوند عالم نے ان کی زبان بندی کی تاکہ وہ زبان نہ کھول سکیں، مبالغہ کی دعوت دے کر زبان کو بند کر دیا۔ یا مبالغہ سے گریز کریں گے یا مقام مبالغہ میں شکست کھا جائیں گے، اور پوری دنیا پر واضح ہو جائے گا کہ یہ شکست کھا کر واپس آئے۔ اب مبالغہ کا جب انہوں نے حکم سنا، ان کے لیے حق کے اس بات کے لیے مبالغہ کی دعوت ایک انوکھا عمل تھا۔ پہلے گھبرائے، پھر انہوں نے کہا ایک دن کی ہمیں مہلت دو۔ توجہ ہے، ایک دن کی مہلت دو، ہم آپس میں مشاورت کر لیتے ہیں، اور مشاورت کے بعد کل میدان مبالغہ میں ہم حاضر ہوں گے۔ میدان معین ہو گیا، سارا مدینہ رات کو انتظار کرتے ان کا گزر گیا۔ نجران والوں نے جا کر آپس میں مشاورت کی، کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا، کتابیں کھول کھول کر مطالعہ کرتے رہے، بالآخر اس نتیجے پر پہنچے۔ ابو حارثہ نے اپنی اس میٹنگ میں اعلان کیا، اگر کل پیغمبر اسلام پورے مدینے کے ساتھ اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ آئیں، مبالغہ کر لینا، اپنی اولاد لے کر اپنے بیٹوں کو لے کر آئے تو مبالغہ نہ کرنا۔ توجہ نہیں دوڑی، یعنی اگر اصحاب و انصار لے کر آئیں تو مبالغہ کر لینا، ڈرنا نہیں جی، خوف نہیں کرنا۔ اور اگر اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، اپنی اولاد کو لے کر آئے، اپنے کنبے کو لے کر آئے تو پھر مبالغہ نہ کرنا۔ اس میں راز یہ ہے، اگر پیغمبر اسلام کو اپنی صداقت، اپنی سچائی پر ذرا برابر بھی شک ہوا تو مدینہ کے اصحاب و انصار کو لے آئیں گے، لیکن پیغمبر اسلام کا اپنے بیٹوں کو لانا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنی صداقت اور حقانیت پر ذرا برابر بھی شک نہیں تھا۔ سارا مدینہ انتظار کر رہا ہے پیغمبر اسلام کس کو اس کو بلاتے ہیں، کیونکہ صیغہ جمع کا ہے، ابناءنا، نساءنا، انفسنا، سارے مدینے پر فٹ آتا ہے، سارا مدینہ بھی لے جاتے، صیغے جمع کے سب کو شامل تھے جی، لیکن ایک صفت تھی جو سوائے ان پانچوں کے کس میں نہیں پائی جاتی تھی۔ توجہ نہیں دھاڑی، خدا فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، مقابلہ تھا جھوٹوں کے ساتھ، ان کو لے جانا تھا جن کی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک صدیق کبریٰ ہے، ایک صدیق اکبر ہے جی، دو ایسے فرزند ہیں جو سیدہ شباب اہل الجنہ جی، عدد پورا تھا، نفری پوری تھی، ابنانا بھی تھا، نساءنا بھی تھا، انفسنا بھی تھا، لیکن سارا مدینہ نہیں تھا، کیونکہ صفت سارے مدینہ میں موجود نہ تھی، صرف ان میں تھی جو سچے تھے، جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صبح ہوتے ہی پیغمبر گرامی اسلام، توجہ کریا تھوڑی جی، میں مکائی کھڑا بس، بھائی صاحب نے ٹائم دینا۔ سارا مدینہ منتظر تھا، نجران کے قافلے والے منتظر تھے۔ صبح ہوتے ہی پیغمبر گرامی اسلام نے جناب سلمان فارسی کو بلایا جی، سلمان فارسی کو بلایا، اے سلمان جاؤ
مقام مباہلہ پر میدان مباہلہ میں ایک جگہ مخصوص ہے، وہاں پر جھاڑو دو، جھاڑو دو، صفائی کرو جی، وہاں سے سنگریزے صاف کرو۔ میں اس طرح کہوں گا کہ جناب سلمان نے اپنا عمامہ اتار کر اس کے ساتھ مقام مباہلہ کی صفائی کی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کھجوروں کی شاخوں کو لے لو، ان کے جو تنے ہیں ان کو آپس میں باندھ دو، ایک جھونپڑی بنا دو، توجہ نہیں، اس پر سیاہ چادر ڈال دو، ایک جھونپڑی بن جائے، سیاہ چادر میری جا کر ڈال دو۔ جناب سلمان نے صفائی کی، پیغمبر گرامی اسلام گھر سے برآمد ہوئے، آفتاب نبوت نے طلوع کیا، حضرت کے دائیں ہاتھ کے ساتھ جناب حسن مجتبیٰ ہیں، سینے کے ساتھ حسین مظلوم کربلا ہیں، پیچھے صدیق کبریٰ ہیں، ان کے پیچھے سید الاوصیاء ہیں، گویا کہ نبوت و امامت کے پردے میں بطول عذراء آ رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس جھونپڑی میں دو زانو ہو کر تشہد کی حالت میں حضرت بیٹھ گئے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، انگلیاں کھول دیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت، لامہم لحمی دمہم دمی، اے میرے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا دوست میرا دوست، ان کا دشمن میرا دشمن۔ میری یہ اہل بیت اطہار۔ فرمایا دعو تو میں دعا مانگوں گا، فَأَمَّنُوا تم نے آمین کہنا ہے۔ پیغمبر اسلام کا یہ فرمانا تھا۔ ابو حارثہ دوڑ کے کہتا ہے یا محمد بد دعا نہ کرنا۔ نجران کے عیسائیوں سے ابو حارثہ کہتا ہے یا معاشر النصارى، اے گروہ نصارہ، اے نصرانیوں، انی لأری وجوہاً، میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو شاء اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ بہا، اگر یہ خدا سے دعا کریں کہ اس بڑے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، خدا کی ذات ہٹا کے رکھ دے گی۔ فلا تباہلوا، ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا، فتہلکوا، پس ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہی کرز ابن علقمہ، پہلی بات یاد ہے نا، کون سی بات؟ وہی کرز ابن علقمہ جو اس ابو حارثہ کا بھائی تھا، اس نے نصارہ کو خطاب کیا ہے نجرانیوں سن لو، کیا تم اس عالم میں غبار اڑتا نہیں دیکھ رہے، پرندوں کو نہیں دیکھ رہے جنہوں نے اپنے آشیانے چھوڑ دیے ہیں، کیا تم درختوں کے پتے نہیں دیکھ رہے جو گر رہے ہیں، عذاب کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، ان ذوات مقدسہ کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ۔